بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گردوں میں 10 لاکھ سے 12 لاکھ تک چھوٹے چھوٹے ایک فلٹر ہوتے ہیں جو پانی کو صاف کرتے ہیں۔ مطلب پانی سے جو منرلز ہیں، پروٹینز ہیں، ان کو وہ نکالتے ہیں اور جسم میں بروئے کار لاتے ہیں، جسم کی طرف بھیجتے ہیں، مختلف فیکٹریوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں کا ایندھن بن سکے، ہمارے سیلز ٹھیک رہیں، ہم ٹھیک رہیں، ہم فٹ رہیں۔ گردوں کا یہی کام ہے۔ اب ان گردوں میں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو اپنا وہ کام کر رہے تھے وہ کام کرنا سلو ہو جاتا ہے۔ یہ جو ان میں فلٹرز ہیں یہ آدھے سے زیادہ، تقریباً آدھے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مطلب وہ فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے ہمارے جسم میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے، پھولنا شروع ہو جاتا ہے جسم، کیونکہ کوئی تمیز نہیں رہتی کہ اس میں زہریلے مواد آ رہے ہیں یا کوئی ایسی جو ہمارے جسم کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، لیکن ہم ان کو کھا پی جاتے ہیں۔ اب پروٹینز زیادہ مقدار میں اس عمر میں جب پھولنا آدمی شروع ہو گیا آتی ہے تو وہ بھی ٹھیک سے جذب نہیں ہو پاتی، ان کو ٹھیک سے معدہ ہضم نہیں کرتا، گردے ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ جب گردے ٹھیک سے کام نہیں کرتے تو سارا جسم جو ہے وہ ان کو سلیکٹ نہیں کرتا، اور خاص کر آج کل یہ جو کولڈ ڈرنک کا رجحان ہے، کوک، پیپسی یا کوئی سا بھی کولڈ ڈرنک، وہ ہم لیتے ہیں بڑے شوق سے، اور وہ تقریباً ہمارے گردوں کو، جگر کو، ہاضمے کو فیل کرنے میں بڑا معاون ثابت ہوا ہے۔ مطلب انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے، صرف ذائقہ ہے، چسکا ہے، اور چسکے کے پیچھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، چسکے کے لیے جو ہے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ کبھی آپ نے کڑھائی پکتے دیکھا ہے؟ وہ جو بھی گوشت ہو، مرغی کا ہو، مٹن ہو، کچھ بھی ہو، وہ اسی ایک گھی ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں، اسی میں بھونتے ہیں، بھون کر وہ گھی نکال لیتے ہیں، رکھتے ہیں، پھر اسی گھی میں ڈالتے ہیں، تو وہ گھی آپ کا گھی نہیں رہا، زہر بن گیا، پک پک کر، جل جل کر۔ لیکن ہم لوگ کھاتے ہیں، بڑے پیسے بھی بھرتے ہیں، گھر میں پورے خاندان کا کھانا تیار ہو جائے، وہی کھانا ایک آدمی کے لیے ہوٹل پہ تیار ہوتا ہے اور بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، اور نام بھی ہوتا ہے۔ یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ اسی طرح سے ہم جو یہ کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک جس کو کہتے ہیں، وہ لے رہے ہیں، تو ہم نے اپنے ساتھ کتنا ظلم کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں ہاتھ سے۔ جب گردے آپ کے ناکارہ ہوں گے، جب آپ کے گردے کام نہیں کریں گے، تو آہستہ آہستہ آدمی ڈائلاسس پر جا کر پہنچے گا۔ یہ نوبت ہی کیوں آئے؟ آپ سب سے پہلے اپنا سافٹ ڈرنک بند کریں۔ رہی بات چائے ہماری ضرورت بن گئی ہے۔ کیا پتہ ہے چائے میں کتنی نیکوٹین ہے؟ ہم کافی کو زیادہ خراب سمجھتے ہیں چائے سے، ایسا نہیں ہے۔ چائے زیادہ مہلک ہے کافی سے، کافی نہیں۔ اور یہ جو ٹی بیگز ہیں، آپ
کسی لیبارٹری سے یا کسی بڑے ڈاکٹر کی کتاب پڑھیں یا کسی بڑے ڈاکٹر کا مطالعہ کریں یا اس کا کوئی چینل دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ جو ٹی بیگز آ رہے ہیں ایک قسم کے پیپر میں جو چائے بند ہوتی ہے اور وہ فیشن بنا ہوا ہے، اس میں سے جو مطلب وہ چائے کی پتی کا جو نکل رہا ہے، مواد نکل رہا ہے، اس میں شامل ہو رہا ہے جو آپ پی رہے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے وہ ٹیشوز کمزور کرتا ہے جو کینسر کو روکتے ہیں، قوت مدافع والے ٹیشوز آپ کے ختم کرتا ہے یہ ٹی بیگ۔ ہم نہیں سمجھتے، چائے کو اچھا سمجھتے ہیں، چائے پئیں، لیکن وہ چائے آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ چائے کی جگہ پہ ایک ٹائم پئیں، کافی پئیں، میرا اعتبار نہ کریں کسی بڑے ڈاکٹر، بڑا جو مطلب بڑا معالج ہو، یو کے کا ہو، امریکہ کا ہو، اس کا آپ مطالعہ کریں، اچھی خاصی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا کہ کافی نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے، اور وہ بھی بلیک کافی۔ کتنا بوسٹ کرے گی آپ کو، آپ کے گردوں کو کتنا طاقت دے گی، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رہی بات یہ کہ اب ہم اپنے گردوں کو کیسے ٹریٹمنٹ کریں، کیسے ٹریٹ کریں؟ ہمارا معدہ جو ہے وہ مطلب جو ہے اس میں وہ طاقت نہیں، ہمارے جسم میں وہ طاقت نہیں، ہمارے جگر میں وہ طاقت نہیں، تو ہم ان چیزوں کو رئیس اعضاء جو کہلاتے ہیں، ان کو کیسے جو ہے ٹریٹ کریں؟ حدیث مبارکہ ہے کہ پیاز دوپہر سے پہلے پہلے کھایا جائے۔ اب دیکھیں سائنس اس پہ تحقیق کر رہی ہے، دیکھیں دوپہر سے پہلے اگر آپ پیاز کھاتے ہیں، سائنس اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، وہ پیاز آپ کو کتنی طاقت دے رہا ہے، آپ کے جسم میں جو گرمی ہے، جو ٹیمپریچر ہے، اس کو زائل کر رہا ہے، جو آپ کے گردوں پہ مطلب جو گردوں میں آپ کے گردوں میں جو اندر خرابی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہے، جو آپ کا سیکس ڈیزائر ہے، جو ارکشن آپ کی ختم ہو گئی ہے، مرد یا عورت، اس کو ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن اس کو اگر دیگر کے بعد، عصر کے بعد آپ کھائیں گے تو یہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ پیاز میں اثر ہے، قدرت نے اس میں اثر رکھا ہے، یہ پیاز کی خوبی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ مجھے کوئی خاص بولنا نہیں آتا لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ میں خاندانی حکیم ہوں اور میں اسی حساب سے نسخہ بتاتا ہوں، اور یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں پیاز، یہ آپ آزما کر دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ دے رہا ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں۔ لیکن 12 سے لے کر 2 بجے تک، صبح سے لے کر 2 بجے تک، کسی بھی وقت آپ اس کو کھائیں، اور یہ جو ہم دھو کے اس کو مل کے نا اس کا سارا کچھ نکال دیتے ہیں، تو پھر کھانے کا فائدہ کیا ہوا میرے دوست؟ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں رہا، اس کی ہر چیز تو آپ نے نکال کے بہا دی۔ ہاں، اس پہ تھوڑا سا نمک چھڑک دیں، کاٹا نمک چھڑک دیں اس پہ، اور وہ کھائیں آپ، دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ کے گردے طاقتور ہو جائیں گے، آپ کا معدہ طاقتور ہو جائے گا، اور آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو آج کل ہے، میں جب پیدا ہوا ہم چھوٹے تھے، اپنے گاؤں میں دیکھتے تھے جو ہل چلا رہے ہوتے تھے زمینوں میں، وہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ پیاز اور روٹی ہوتی تھی اور کچھ بھی نہیں، وہ پیاز کو توڑا، مکہ مار کے اس کو توڑا، اوپر والے چھلکے علیحدہ کیے، اندر والے جو ہیں اس کے مطلب جو ہے گودا، اس کے ساتھ وہ روٹی کھاتے تھے، اور ان کی صحت بہت اچھی تھی، وہ گرمیوں میں کام کرتے تھے۔ آج 37 پہ پارا گیا نہیں، ہوئی 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 ہیٹ ویو 42 45، انٹیریئر سندھ میں، بلوچستان میں کتنا پارا چل رہا ہوتا ہے، اور لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ گھروں میں دبک کے بیٹھے۔ آپ اپنا کام بھی کریں گے، آپ کو فٹ بھی رکھے گا۔ آپ پیاز کھائیں،
اور صحت بنائیں۔ اس سے زیادہ کوئی اچھا نسخہ نہیں ہے آپ کے گردوں کو ڈائلاسس کرنے کا، آپ کے گردوں کو ٹھیک کرنے کا۔ آپ کے گردے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے گردے واش ہو جائیں گے۔